رومیو 12 باپ اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اسی طرح انسال 25 باپ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اکثر اس آیت کو پڑھنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے۔ ہم اکثر خیال کرتے ہیں کہ سر پر انگاروں کا ڈھیر لگانا خیر خواہی نہیں بلکہ ظلم کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کے پس منظر سے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کے اصل متن کو جانتے ہیں۔ قدیم مصر میں ایک رسم تھی کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تھا وہ لوگوں کے سامنے ایک ڈرامائی صورت میں اپنے آپ کو تائب ہونے کا اظہار کرتا تھا۔ جو شخص توبہ کرتا تھا وہ دابڑے نما ایک برتن میں دہکتے ہوئے یعنی جلتے ہوئے کوئلے اس دابڑے میں ڈالتا تھا اور اس دابڑے نما برتن کو اپنے سر پر اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے چلتا تھا۔ اس توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے سب لوگوں میں واضح ہو جاتا تھا کہ اس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ حاصل کر لی ہے اور اب یہ شخص بدل کر ایک نیا انسان بن گیا ہے۔ اس آیت کا نقطہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ برائی کے بدلے بھلائی کی جائے تاکہ نادیم ہو کر اپنی اس دشمنی سے باز آ سکے، وہ دشمن اپنی دشمنی کو چھوڑ کر ایک اچھے دوست بن سکے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے پیروکاروں اور اپنے شاگردوں کو اپنے دشمنوں اور بدخواہوں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بولا ہے۔ یہ ایک بے مثال تعلیم ہے۔ متی 5 باپ اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور پہلا پطرس 3 باپ اور اس کی 9 آیت میں بھی لکھا ہے، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے مگر عملی طور پر اسے کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کلام مقدس کے اندر ہمیں جس بات کی تعلیم دی اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے، اور قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا ہے۔